نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، کل گزشتہ آپ حضرات تک میری ویڈیو نہیں پہنچی، لانگ ویڈیو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت کچھ علیل تھی، ناساز تھی، اور آپ حضرات کو آواز سے بھی اس کا علم ہو رہا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی زبردست عنوان پر بات کرنے والے ہیں، اور یہ عنوان علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، یعنی مختلف فی ان مسائل کو یا ان اقوال کو، ان باتوں کہا جاتا ہے جن میں علماء میں اختلاف ہو گیا ہو۔ چنانچہ آج جس مسئلے کو میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں، اس مسئلے میں بھی حضرات علماء کرام و محدثین کا شدید اختلاف ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام آزر تھا۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کو آپ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصنام آلیہہ، کہ آپ مورتیوں کو معبود بناتے ہیں، یعنی مورتیوں کو اور ان بے جان چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب کچھ علماء آیت کے ظاہر کی طرف گئے کہ آیت میں ابی ہی سے مراد باپ ہے، اور اس کے بعد ان کے نام کا تذکرہ ہے آزر۔ اس لیے حضرات علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آزر سے مراد ان کے باپ ہے۔ اور وہ علماء جو اس آیت کریمہ کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام آزر تھا، ان کے پاس صرف یہی آیت دلیل کے طور پر نہیں ہے، بلکہ بے شمار احادیث ہے، اور صحیح احادیث ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے آزر سے مراد ان کے باپ ہی ہے، اور دلیل پر بے شمار صحیح حدیثیں موجود ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف جلالین ہے، تفسیر جلالین کے مصنف ہے، اور تفسیر جلالین علماء کے نزدیک بہت ہی معقول تفسیر کی کتاب ہے، اس کے مصنف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آزر یہاں پر ان کے آزر سے مراد ان کا باپ نہیں ہے، بلکہ آزر ان کا چچا ہے۔ اور قرآن کریم کا اور عربی کا، یہ عربی کی عادت ہے، عربی محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بعض دفعے چچا کو بھی دادا کو بھی اب سے تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی چچا اور دادا وغیرہ کے لیے لفظ اب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی لفظ اب جو ہے یہ چچا کے لیے استعمال ہوا ہے، باپ کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ کہنا ہے کن کا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو تفسیر جلالین کے مصنف ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ اور وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ساری احادیث پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے جتنی احادیث لائی ہے، وہ سب کی سب احادیث غیر صحیح ہے، ساری احادیث غیر صحیح ہے۔ یہ سمجھنے کی ایک بات ہے، احادیث تو ان کے پاس دلیل کے طور پر ہے، لیکن ساری احادیث کیا ہے؟ غیر صحیح ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ علماء یا علماء کے اکثر طبقے ایسے ہیں جن کے پاس دلیل کے طور پر صحیح حدیث ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلیل کے طور پر غیر صحیح حدیث ہے۔ تو اب آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی ان کو چھوٹا کرنا مقصد ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفسر تھے اور اتنے بڑے محدث تھے کہ آج کے زمانے میں ان کے ہم نام یا ان کا ہم پلہ ملنا مشکل ہے۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں، واقعتاً
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کیا بڑے مفسر سے یا بڑے محدث سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، ممکن ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں غلطی ہو گئی ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں متاخرین علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث کے سلسلے میں متساہل تھے، حدیث کے سلسلے میں متساہل تھے۔ متساہل کا مطلب یہ ہوتا ہے چشم پوشی سے کام کرنا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں کسی نے کچھ باتیں کہہ دی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کسی نے کوئی حدیث سامنے رکھ دی، پیش کر دی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں متساہل۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں متاخرین علماء کا، ان کے بعد کے علماء کا کہنا ہے یا ان کے ہم عصر علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث کے سلسلے میں بہت زیادہ متساہل تھے۔ تو دو باتیں ہوئی، پہلی بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اذ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، آزر سے مراد ان کا چچا ہے، نہ ہی ان کے والد بزرگوار۔ ان پر انہوں نے دلیل دی ہے حدیث کا، حدیث کی دلیل دی انہوں نے، جو احادیث انہوں نے پیش کی ہے وہ احادیث غیر صحیح ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں متاخرین علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ حدیث میں متساہل تھے، چشم پوشی سے کام کرتے تھے، زیادہ ان کی پکڑ مضبوط نہیں ہوتی تھی، چاہ کر کے بھی وہ مضبوط پکڑ ان کی مضبوط نہیں ہوتی، وہ پکڑنے اور مضبوطی اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو کہنا ہے متاخر علماء کا۔ تو ان دونوں باتوں سے معلوم ہوئی کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی دلیلیں ہیں وہ ساری کمزور ہیں، اور ان کے بالمقابل جن علماء کا یا جن محدثین و مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آزر سے مراد ان کا باپ ہے، یہی صحیح مانا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا اب بھی کہ آپ آزر سے مراد باپ ہی مانیں، یہ مختلف فی مسئلہ ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب آپ کا دل چاہے تو آپ آزر سے مراد باپ بھی مان سکتے ہیں اور آزر سے آپ مراد چچا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اب مختلف فی مسئلے میں کسی پر کوئی ہٹ درمی نہیں چل سکتی ہے، کسی کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات صحیح ہے۔ بہرحال سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں اور ہر ایک کی بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرا کہنا یہ ہے، اور میں انہی علماء کو فالو کرتا ہوں جو علماء اس آیت کریمہ میں آزر سے مراد باپ لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو باتیں کہی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔